سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی سرکاری جگہ پر کوئی عبادت گاہ نہیں بن سکتی، اور کوئی کوتوالی ایسی نہیں ہے جہاں پر مندر نہ بنا ہو، کوئی تھانہ ایسا نہیں جہاں پر مندر نہ بنا ہو، کوئی اسپتال ایسا نہیں کہ جہاں پر مندر نہ بنا ہو، کوئی اس طرح کی سرکاری زمین ایسی نہیں کہ جہاں پر مندر نہ بنا ہو۔ اس مندر کے خلاف نہیں جانا ہے ہمیں، ورنہ فوراً فساد پیدا کر دیا جائے گا۔ ہمیں ہائی کورٹ میں اس لیے جانا ہے کہ اس مندر کے برابر ہمیں ایک مسجد کی بھی دکھا دی جائے، ایک گرودوارے کی دکھا بھی ملے، اور ایک کسی ہر مذہب کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہاں پر دکھا دی جائے۔ اس کے لیے اگر ہمارے وکیل تیار ہو تو انشاءاللہ یہاں کے اوپر جو آگے ہے انشاءاللہ وہ پیچھے ہو جائیں گے، اور مندر کے اوپر لاکھوں شرطالوں اور لاکھوں کی آمدنی۔ آخر ہم سے مسجدوں کا کاغذ مانگا جا رہا ہے، وہاں جا کر کاغذ تو نہیں مانگتے کہ تمہاری پنیے کی دکان جو ہے مندر میں کیسے بدل گئی۔ کہ اگر رسول اللہ کے اشاروں پر چلو گے تو نہ کوئی طوفان تمہیں بہا کر لے جا سکتا ہے، نہ کبھی تم غرق ہو سکتے ہو، مگر یہ کہ صحیح مومن سچے وہاں بن جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہاری ہوگی۔ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں تو حکومتیں بھی بدل سکتی ہیں۔ آیت کریمہ اعلان فرما رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے کا شکار نہ ہو، اتحاد قائم رکھو۔ یاد رکھیں آپ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے اتحاد، دنیا کی سب سے بڑی قوت کا نام ہے اتحاد۔ جب ذرے الگ الگ ہوتے ہیں تو ہوا کا ایک جھونکا ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، لیکن جب یہی ذرے متحد ہو کر چٹان بن جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مشہور مثال ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ مشہور مثال ہے کہ جب انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں، تو ایک بچہ بھی اس انگلی کو موڑ دیتا ہے، لیکن جب یہی انگلیاں متحد ہو کر گھونسا بن جاتی ہیں تو دشمن کا جبڑا ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لہذا یہ گھونسا کو استعمال کرنا ہے، مگر کس کے خلاف؟ فرقے کے خلاف نہیں، فرقہ پرستوں کے خلاف۔ کسی فرقے کے خلاف نہیں، فرقہ پرستوں کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ مذہبی جنونیوں کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم کو اپنی اس طاقت کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں تو حکومتیں بھی بدل سکتی ہیں، حکومتیں بھی بدل سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقف کی تحریک تو ہم تقریباً 25 سال سے یو پی میں چلا رہے ہیں، اور تو بہت زیادہ ہمیں زحمتیں ہوئی، جیل جانا پڑا ہے، لاٹھیاں کھانا پڑی وہاں۔ اسی طرح سے وہاں پر ہمارے 2 لوگ ماہ رمضان میں شہید بھی ہوئے اس میں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، اور وہاں مجھے حکومتوں نے قبضے کیے ہماری جائیدادوں کے اوپر۔ وہاں پر نہرو بھون جو ہے وہ بنا ہوا ہے وقف کی جائیداد کے اوپر، وہاں پر گاندھی اندرا بھون بنا ہوا ہے وقف کی جائیداد کے اوپر، وہاں کے اوپر جنگل ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے وقف کی جائیداد کے اوپر۔ نہ کوئی کمپنسیشن دیا گیا، نہ اس کے سلسلے میں کوئی کارروائی کی گئی۔ اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، اس کے خلاف ہماری پٹائی بھی ہوئی۔ وہاں پر دہلی میں 123 جو اوقاف کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا گیا، اس کے خلاف بھی ہم نے احتجاج کیا۔ تو احتجاج ہمارا شروع سے جاری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب مسلمانوں میں بیداری ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ تمام فرقے متحد ہو گئے ہیں اور ایک جھنڈے کے اندر متفق ہوئے ہیں، اور وہ ہے مسلم پرسنل بورڈ کا جھنڈا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد باقی رہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، ویسی صاحب یہاں تشریف فرما نہیں ہے اس وقت، ہے ویسے صاحب تشریف فرما ہے، لہٰذا ان کی خدمت میں ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ڈیفینس کرتے رہیے گا تو زندگی گزر جائے گی، ڈیفینس کرتے کرتے پوری زندگی صرف ہو جائے گی۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی شیولنگ پیدا ہوتا رہے گا، کہاں تک لڑیے گا؟ ہر مسجد کے نیچے کوئی نہ کوئی مندر ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ راستہ ہلکا سے اشارہ ہی کرنا ہے کہ ہر جگہ ان کو ہر فوارے میں شیولنگ مل جاتا ہے ان کو۔ جب بھی کوئی فوارہ بنے گا تو کچھ نہ کچھ شباہت تو پیدا ہی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ
وہاں وائٹ ہاؤس بھی جائیں گے تو وہاں کے فواروں کو دیکھ کر بھی کہیں گے یہ تو شیولنگ ہے، یہ تو ہمارا مندر ہے۔ یہ عجیب مشکل ہے کہ صاحب ہر جگہ ان کو شیولنگ دکھایا جاتا ہے، تو کب تک لڑتے رہیں گے، کب تک ڈیفینس کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا مضبوط وکیلوں کی ضرورت ہے، مضبوط۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی سرکاری جگہ پر کوئی عبادت گاہ نہیں بن سکتی، اور کوئی کوتوالی ایسی نہیں ہے جہاں پر مندر نہ بنا ہو، کوئی تھانہ ایسا نہیں جہاں پر مندر نہ بنا ہو، کوئی اسپتال ایسا نہیں ہے جہاں پر مندر نہ بنا ہو، کوئی اس طرح کی سرکاری زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مندر نہ بنا ہو۔ اس مندر کے خلاف نہیں جانا ہے ہمیں، ورنہ فوراً فساد پیدا کر دیا جائے گا۔ ہمیں ہائی کورٹ میں اس لیے جانا ہے کہ اس مندر کے برابر ہمیں ایک مسجد کی بھی دکھا دی جائے، ایک گرودوارے کی جگہ بھی ملے، اور ایک کسی ہر مذہب کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہاں پر دکھا دی جائے۔ اس کے لیے اگر ہمارے وکیل تیار ہو تو انشاءاللہ یہاں کے اوپر جو آگے ہے انشاءاللہ وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ دیکھیے جیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے فرنٹ کھول دیے جائیں، تو جب اور فرنٹ کھولے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ طاقت بڑھ جائے گی، جو آج حملہ آور ہے وہ سب انشاءاللہ ڈیفینسو ہو جائیں گے، اپنے کو بچانے میں وہ لگ جائیں گے۔ لہٰذا جس کے لیے مگر پہاڑ جیسی ہمت کی ضرورت ہے اس میں، اور میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے بہترین مثال ہمارے اویسی صاحب ہے کہ ایک ٹیم پیدا کر کے اس کو کس طرح کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے، لکھنؤ ہر مسجد پر پولیس پہنچ رہی ہے، کاغذ لاؤ کاغذ لاؤ کاغذ لاؤ، ہر مسجد پہ پولیس پہنچ، سب لوگ پریشان ہیں وہاں لکھنؤ میں، ہر مسجد۔ ایک اگر آپ چورا کاری کرنا ہوتی ہے تو فوراً پولیس آ کے روک دیتی ہے، بغیر اجازت کیسے کرو، بغیر اجازت کیسے کرو۔ آپ یاد رکھیے 500 سے زیادہ مندر دیکھتے دیکھتے میرے 5-10 سال کے اندر بنے۔ اس کے لیے بھی کورٹ جانا ہمارا ہوگا کہ ہم تاکہ کورٹ سے کہیں وہ حکومت سے سوال کرے کہ 25 سال کے اندر جتنے نئے مندر بنے وہ سب کی لسٹ پیش کی جائے، اور اس کے بعد بتایا جائے کہ وہ کس لیے بنے ہیں، کیسے بنے ہیں، کس زمین پر بنے ہیں اور کس کی اجازت سے بنے ہیں۔ میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، بالکل سامنے کی مثال، ہمارا ایک راستہ جاتا ہے تالکٹوری کربلا، تالکٹوری کربلا، اس میں تقریباً ہر ہفتے 10 دن بعد ہمیں گزرنا ہوتا ہے۔ مثال پیش کر رہا ہوں، اس کی ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ وہاں پہ ایک آٹا دال چاول بنیے کی دکان تھی، بنیے کی دکان تھی، 20 سال پہلے بنیے کی دکان تھی، وہ بنیا مکھیاں وہاں مارا کرتا تھا اور کوئی خریدار نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جا کر دیکھا تو مندر بنا ہوا ہے، اور مندر کے اوپر لاکھوں شردھالو اور لاکھوں کی آمدنی۔ آخر ہم سے مسجدوں کا کاغذ مانگا جا رہا ہے، وہاں جا کر کاغذ تو نہیں مانگتے کہ تمہاری بنیے کی دکان جو ہے مندر میں کیسے بدل گئی۔ اس سلسلے میں ہمیں قانونی فرنٹ کھولنا پڑیں گے، تب کہیں جا کر ہمارے پر تھوڑا سا دباؤ کم ہوگا، ورنہ ڈیفینس کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کر لیں گے ایسی، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے لڑتے ہی رہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ اس پہ دو اور فرنٹ کھولیں تاکہ جو حملہ آور ہے وہ خود ڈیفینسو ہو جائے، اس لیے ہماری ضرورت ہے، اس میں اویسی صاحب کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں کہ ایک قانونی کمیٹی تیار کریں جو اس سلسلے کے مقدمے لڑے، مگر اس میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے اس میں، کیونکہ دباؤ بہت زیادہ آئے گا، اور انشاءاللہ یہ فرنٹ اگر آگے بڑھا تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، اور کامیابی مل کے رہے گی۔ آپ توجہ رکھیں جو کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کہا گیا کہ یہ غریبوں کی مدد ہوگی، ہم اس لیے وقف لے رہے ہیں۔ پھر وہ اس حساب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے کے 2 بہت بڑے وقف ہیں، شیعہ وقف، حسین آباد ٹرسٹ کا وقف ہے، بہت بڑا، کروڑوں، بڑا امام باڑہ اسی میں ہے، 80 باڑہ اس میں ہے، چھوٹا امام باڑہ اسی میں ہے، وہ وقف ہیں، اور ڈی ایم کے انڈر میں ہے، ڈی ایم کے انڈر میں، جس میں 18 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہے، شیعہ کا 18 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہے، اس کا چیئرمین جو ہے وہ ڈی ایم ہے، اس کا سیکریٹری اے ڈی ایم ہے، 1 پیسہ آج تک غریبوں پر خرچ نہیں ہوا ہے اس میں، 1 پیسہ ڈی ایم کے انڈر میں وقف ہے، 24 سال سے اس کے انڈر میں 1 پیسہ غریبوں پر خرچ نہیں ہوا ہے، تو ان کی عیاشیوں پر بدماشیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اور سنیے، جس طرح سے میں ویسے کو پھر خطاب کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بگ بین کی گھڑی ہے لندن میں، اسی بگ بین کمپنی کی گھڑی وہاں جو لکھنؤ میں گھنٹہ گھر ہے اس میں لگائی گئی تھی، وہ گھڑی چوری ہو چکی ہے، اس کی جگہ نقلی گھڑی لگائی گئی ہے۔
یہ ہوا ہے ڈی ایم کے انڈر. تصور کرو. تو اگر ہمیں اپنے وقفوں میں ایسی چوریاں کرانا ہے تو ضرور ڈی ایم کے انڈر میں سارے اوقاف دے دو. یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو ہم حکومت کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ڈی ایم کے انڈر میں اوقاف ہے، سوائے چوری کے وہاں کچھ اور ہو ہی نہیں ہے، سوائے ڈکیتیوں کے وہاں اور کچھ ہو ہی نہیں ہے. تو اب کیسے بھروسہ کر لیں کہ یہ ڈی ایم کے انڈر میں جو اوقاف آئیں گے تو اس پہ چوریاں نہیں ہوں گی، اس پہ ڈکیتیاں نہیں ہوں گی. اور یہ خبر شاید عام طور سے نہیں ہے لوگوں کو، لیکن مجھے بتایا ابھی جناب اویسی صاحب ہی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک ایسا کلاس پاس ہوا ہے جس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، جس پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے. وہ جانتے کیا ہے کہ جتنی بھی عمارتیں، مذہبی عمارتیں آثار قدیمہ کے انڈر میں ہیں، عیسائی کے انڈر میں ہیں، ان کو سب سے وقت سے ہٹا دیا گیا ہے، سب کو وقت سے ہٹا دیا گیا ہے. ہماری بڑی بڑی کربلائیں جو ہیں وہ آثار قدیمہ کے انڈر میں ہیں، بڑے بڑے امام باڑے آثار قدیمہ کے انڈر میں ہیں، ان سب کو وقت سے ہٹا دیا گیا ہے. اب وہ گورنمنٹ کی کنٹرول میں آ جائے گی اور گورنمنٹ اپنے لوگ وہاں مقرر کرے گی. اور سن لیں دہلی والے سن لیں، ایک صاحب ایسے ہیں جو بہت زیادہ بولنے کے لیے مشہور ہے، بہت گرج کے بولتے ہیں، بہت گرج کے بولتے ہیں، اور مگر وہ خاموش ہیں. ان کی مسجد بھی اسی میں آ گئی ہے، وقت سے ہٹ گئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بخار اترے گا کچھ، اور یقیناً کچھ نہ کچھ بولیں گے. وہ کچھ نہیں بولے، ان کی مسجد بھی آ گئی ہے، مسجد بھی آ گئی. لہذا ہمیں پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اور پورے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے میں آگے بڑھنا ہوگا. یاد رکھیں، لڑنا نہیں کسی. آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی انگریزوں کی، لیکن جیسے گاندھی جی کا حوالہ دیا جائے، گاندھی جی نے بغیر کسی ہتھیار کے اتنی بڑی دنیا کی حکومت کو شکست دے دی، صرف امن کے ذریعے سے اور شانتی کے ذریعے سے. وہ اسی طرح سے جس طرح سے اتنی بڑی حکومت کو گاندھی جی نے صرف امن کے ذریعے شکست دی ہے، اسی طرح سے موجودہ حکومت کو بھی ہم اپنی امن و شانتی کے ذریعے سے شکست دے کر رہیں گے انشاءاللہ. اور بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، امن ملے کیسے ہم کو، ایمان ملے کیسے. بس ایک مثال، صرف ایک منٹ. حضور، یہ میں نے بمبئی میں واقعہ پیش کیا تھا، آج یہاں پر آخری کلام پیش کر رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھے کوئی معجزہ دکھا دیجیے، مجھے کوئی میریکل دکھا دیجیے، میں مسلمان ہو جاؤں گا. رسول نے فرمایا کہ مکر تو نہیں جاؤ گے؟ کہ نہیں، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا. روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ تشریف فرمائے، سامنے ایک ندی بہہ رہی تھی، بہت تیز رفتار دھار سے ندی بہہ رہی تھی. ندی کے اس طرف ایک پہاڑی تھی جس پر چٹان تھی. دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ رسول اللہ نے اس چٹان کو اشارہ کیا. رسول اللہ ندی کے اس طرف ہیں، وہ پہاڑی ندی کے اس طرف ہے، اور چٹان بھی اس طرف ہے. رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، جیسے ہی رسول نے اشارہ کیا وہ چٹان اپنی جگہ سے کھسکی، اپنی جگہ سے اس نے حرکت کی. وہ چٹان حرکت کرتی کرتی ندی کے کنارے آ گئی. اب اس چٹان کو ندی کو پار کرنا ہے، پوری توجہ رہے، ندی کو پار کرنا ہے. لوگوں نے منظر دیکھا، وہ بھاری چٹان دھارے کو کاٹتی ہوئی رسول کے قدموں میں آ گئی. جیسے اس شخص نے یہ منظر دیکھا، فوراً سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا. پھر رسول نے اشارہ فرمایا، دوبارہ وہ چٹان اسی طرح دریا کو کاٹتی ہوئی اور پھر اپنی جگہ پر پہنچ گئی. یہ پتھر کی بے جان چٹان ہم مسلمانوں کو کوئی سبق دے رہی ہے، کوئی درس دے رہی ہے. بہت توجہ، آخری جملے، کوئی درس دے رہی ہے. جب یہ پتھر کی بھاری چٹان دریا کے اوپر آئی تھی تو دو نتیجے ہو سکتے تھے کہ یا تو دھارے میں بہہ جاتی، اتنی ہلکی ہو جاتی کہ دھارے میں بہہ جائے، یا اتنی بھاری ہو جاتی کہ ڈوب جائے. توجہ رہے، یا تو اتنی ہلکی ہو جاتی کہ دھارے میں بہہ جائے، یا اتنی بھاری ہو جاتی ڈوب جائے. مگر نہ اتنی ہلکی ہوئی کہ دھارا بہا کے لے جائے، نہ اتنی بھاری ہوئی کہ ڈوب جائے. اس پتھر کی چٹان نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر رسول اللہ کے اشاروں پر چلو گے تو نہ کوئی طوفان تمہیں بہا کر لے جا سکتا ہے، نہ کبھی تم غرق ہو سکتے ہو، مگر یہ کہ صحیح مومن سچے وہاں سے بن جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہاری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.